بچوں، آج ہم جغرافی کی بک کے چیپٹر وسائل میں سے وسائل کی قسمیں پڑھیں گے، ٹائپس آف ریسورسز۔ چلیے بچے دیکھتے ہیں کہ وسائل کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ کہ وسائل کو عام طور سے 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 قدرتی وسائل یا جسے کہیں گے کہ نیچرل ریسورسز۔ نمبر 2 انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل۔ نمبر 3 انسانی وسائل، ہیومن ریسورسز۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 پر کہ قدرتی وسائل کسے کہتے ہیں یا نیچرل ریسورسز کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں، قدرتی وسائل وہ وسائل ہوتے ہیں جو قدرت سے براہ راست ہمیں حاصل ہوتے ہیں، مطلب ڈائریکٹ جو ہے قدرت کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور جن کے بغیر کسی بڑی تبدیلی کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو قدرت کی طرف سے ہمیں براہ راست وسائل ملے ہیں، ان کو بغیر کسی بڑی تبدیلی کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ہوا، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ندیوں اور جھیلوں کا پانی، مٹی، معدنیات وغیرہ، یہ سب قدرتی وسائل کی مثال ہیں۔ اور بھی بہت سارے قدرتی وسائل ہیں جو قدرت کی طرف سے ہمیں براہ راست ملے ہوئے ہیں۔ اس میں سے انہوں نے کچھ کے جو ہے مثالیں دی ہیں، جیسے ہوا، ندیوں، جھیلوں کا پانی، مٹی، معدنیات وغیرہ، یہ سب قدرتی وسائل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وسائل جو ہیں قدرت کا تحفہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی وسائل ہیں، ان میں سے زیادہ تر وسائل جو ہیں وہ قدرت کا تحفہ ہے، مطلب ہمارے لیے قدرت کی طرف سے دیا ہوا گفٹ ہے، جو براہ راست ہم استعمال کرتے ہیں، یا یہ جو براہ راست استعمال کیے جاتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے اوزاروں اور ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں، اگر ہمیں ان کا بہتر استعمال کرنا ہے تو ہمیں ان کے اوزاروں اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہم ان کو بہتر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کچھ معاملات میں استعمال ماخذ ذخائر اور تقسیم کی بنیاد پر وسائل کو مختلف گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو بچے، یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قدرتی وسائل کسے کہتے ہیں، اور اس کی جو یہاں مثالیں دی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ترقی اور استعمال کی بنیاد پر وسائل کو 2 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حقیقی وسائل، جس کو ایکچول ریسورسز کہتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے امکانی وسائل یا پوٹینشیل ریسورسز، جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں پہلے حقیقی وسائل کی، ایکچول ریسورس کی، کہ حقیقی وسائل یا ایکچول ریسورسز کسے کہتے ہیں۔ بچے، حقیقی وسائل یا ایکچول ریسورسز وہ ہوتے ہیں جن کی مقدار کا پتہ ہوتا ہے، جن کی مقدار ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ وسائل موجودہ زمانے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے مثال دی ہے جرمنی کے رور علاقے میں کوئلے سے مالا مال ذخیرے کی، مغربی ایشیا میں پیٹرولیم کے ذخیرہ، اور مہاراشٹر میں دکن کے پٹھاری میدانوں کی کالی مٹی۔ یہ سب کیا ہیں بچوں؟ یہ سب حقیقی وسائل کی مثالیں ہیں۔ چاہے مغربی ایشیا میں پیٹرولیم کا ذخیرہ ہو، یا مہاراشٹر کے دکن کے پٹھاری کی کالی مٹی ہو، یہ جرمنی کے رور علاقے میں کوئلے کے ذخیرے ہیں۔ یہ سب کیا ہے بچوں؟ یہ سب حقیقی وسائل ہیں۔ تو یہ تھا حقیقی وسائل یا ایکچول ریسورسز۔ نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے امکانی وسائل یا پوٹینشیل ریسورسز کسے کہتے ہیں۔ بچوں، پوٹینشیل ریسورسز یا امکانی وسائل وہ ہوتے ہیں جن کی مقدار کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا، اس کی مقدار کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، اور ان کو موجودہ زمانے میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا۔ حقیقی وسائل میں کیا ہے؟ یہ وسائل موجودہ زمانے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن امکانی وسائل کے اندر ان کا موجودہ زمانے میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ وسائل مستقبل میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وسائل جو ہیں مستقبل میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری ٹیکنالوجی کی سطح ابھی اتنی بلند نہیں ہوئی کہ ان کے ذریعے امکانی وسائل کو استعمال کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ بھی جیسے حقیقی وسائل کی انہوں نے کچھ مثالیں دی تھیں، اسی طرح یہاں پر امکانی وسائل کی بھی کچھ مثالیں دی ہیں کہ ہمارے یہاں لداخ میں یورینیم کی جو دریافت ہے
یہ امکانی وسائل کی ایک مثال ہے جس کا استعمال آئندہ کیا جا سکے گا. مطلب یورینیم کو دریافت کیا جا چکا ہے اور یہ امکانی وسائل کی مثال ہے جس کا استعمال آئندہ کیا جا سکے, مطلب ان فیوچر میں اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ 200 سال پہلے جو تیز چلتی ہوائیں تھیں وہ امکانی حیثیت رکھتی تھیں, امکانی حیثیت وسیلے کی رکھتی تھیں, مگر آج یہ حقیقی وسیلے کی شکل اختیار کر چکی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ 200 سال پہلے جو تیز چلتی ہوئی ہوا کی حیثیت جو تھی وہ امکانی وسیلے کی تھی, مگر آج یہ حقیقی وسیلے کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس کی مثال کیا دی ہے انہوں نے, نیدرلینڈ میں ہوائی چکیوں کے ذریعے جو ہے بجلی کو پیدا کیا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ نیدرلینڈ میں ہوائی چکیوں کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں کی بھی انہوں نے مثال یہاں پر دی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوائی چکیاں تامل ناڈو اور گجرات کے ساحل پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں. جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا نا, یہ ہوائی چکیاں ہیں جن کو ہائٹ پہ لگایا جاتا ہے اور ہوا کے ذریعے پھر بجلی کو پیدا کیا جاتا ہے. تو بچے یہ تھے کون سے وسائل, حقیقی وسائل اور امکانی وسائل, ایکچوئل ریسورسز یا پوٹینشیل ریسورسز, جو ہم نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہم دیکھیں گے, ہم بات کریں گے حیاتیاتی وسائل اور غیر حیاتیاتی وسائل, بایوٹک ریسورسز اور بایوٹک ریسورسز. مطلب حیاتیاتی وسائل اور غیر حیاتیاتی وسائل میں کیا فرق ہے یہ ہم دیکھیں گے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں حیاتیاتی وسائل کسے کہیں گے. حیاتیاتی وسائل جاندار ہوتے ہیں, جن کی مثال انہوں نے دی ہے پودے اور جانور حیاتیاتی وسائل ہوتے ہیں, جس کو ہم بایوٹک ریسورس بھی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے غیر حیاتیاتی وسائل یا بایوٹک وسائل کسے کہتے ہیں. تو بے جان چیزیں جتنی بھی جیسے نان لیونگ تھنگس ہیں غیر حیاتیاتی وسائل ہوتی ہیں. تو نان لیونگ تھنگس کو ہم کہیں گے غیر حیاتیاتی یا بایوٹک ریسورسز, اور جو لیونگ تھنگس ہیں جو جاندار ہیں ان کو ہم کہیں گے حیاتیاتی وسائل. اور اس میں مثالیں دی ہیں انہوں نے, غیر حیاتیاتی کی مثال دی ہے مٹی, چٹانیں, معدنیات, اور حیاتیاتی وسائل کی مثال دی ہے پودے اور جانور. بچے جو ہم نے پڑھا ہے اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر کچھ کوشچنز آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائی دے رہے ہوں گے. تو پہلا کوشچن ہے کہ وسائل کو عام طور سے کتنی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ قدرتی وسائل نمبر 1 پر, نیچرل ریسورسز نمبر 2, انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل نمبر 3, انسانی وسائل ہیومن ریسورسز. تو یہ 3 وسائل ہیں ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے آپ کو. کوشچن نمبر 2 ہے قدرتی وسائل کسے کہتے ہیں. تو قدرتی وسائل وہ وسائل ہوتے ہیں جو قدرت سے براہ راست حاصل ہوتے ہیں اور جن کو بغیر کسی بڑی تبدیلی کے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہوا, ندیوں اور جھیلوں کا پانی, مٹی اور معدنیات وغیرہ. کوشچن نمبر 3 ہے حقیقی وسائل اور امکانی وسائل میں فرق بتائیے. تو حقیقی وسائل کسے کہیں گے. حقیقی وسائل وہ ہوتے ہیں جن مقدار کا پتہ ہوتا ہے. یہ وسائل موجودہ زمانے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. مغربی ایشیا میں پیٹرولیم کا ذخیرہ, مہاراشٹر میں دکن کے پٹھاری میدانوں کی کالی مٹی, یہ سب حقیقی وسائل کی مثالیں ہیں. امکانی وسائل میں آپ لکھ سکتے ہیں بچوں, امکانی وسائل وہ ہوتے ہیں جن کی مقدار کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا اور ان کا ہم استعمال موجودہ زمانے میں نہیں کر رہے ہوتے. یہ وسائل مستقبل میں استعمال کیے جا سکتے ہیں, جیسے لداخ میں یورینیم کی دریافت امکانی وسائل کی مثال ہے. تو بچوں یہ کوشچن نمبر 3 تھا. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 4, حیاتیاتی بایوٹک یا غیر حیاتیاتی بایوٹک وسائل میں کیا فرق ہے. تو جیسے کہ ابھی ہم نے سمجھایا کہ جو لیونگ تھنگس ہیں وہ حیاتیاتی وسائل ہیں, جو نان لیونگ تھنگس ہیں وہ غیر حیاتیاتی وسائل ہیں.
کہ بے جان چیزیں غیر حیاتیاتی وسائل ہوتی ہیں جیسے مٹی، چٹانیں اور معدنیات وغیرہ، اور حیاتیاتی وسائل کیا ہیں جو وسائل جاندار ہوتے ہیں جیسے پودے اور جانور حیاتیاتی وسائل ہیں۔ تو بچوں آپ کو یہ کوشچن جو 4 کوشچن ہم نے آپ کو سمجھائے یہاں پر اور لکھے ہوئے بھی ہیں، یہ ان کو اپنی کاپی پر آپ کو لکھنا ہے، اور جو آپ کو اسکرین پر تصویر دکھ رہی ہے ہوائی چکے کی، اس کی تصویر آپ کو اپنی کاپی کے اوپر بنانی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وسائل کی قسمیں کون کون سی ہیں، اور ان کو اچھے سے سمجھتے ہوئے جن سے ریلیٹڈ جو کوشچنس کے آنسر ہیں وہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اس ہوائی چکے کی تصویر اپنی کاپی پر بنائیں گے۔ تھینک یو۔